بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تصوف وہ راستہ ہے جو دین اسلام میں انسان کے باطنی پہلو اور دل کی حالت سے متعلق ہے۔ فقہ کا تعلق انسان کے ظاہری عمل سے ہوتا ہے اور یہ اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ جو حکم دیا گیا تھا آپ نے اسے ٹھیک طرح سے ادا کیا یا نہیں۔ اگر آپ نے عبادت کو اس طرح ادا کیا جیسے بتایا گیا تھا تو فقہ اس سے مطمئن ہو جاتی ہے اور یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کے دل کی کیا حالت تھی۔ لیکن ناظرین، تصوف اس کے برعکس دل کی حالت اور نیت سے متعلق ہوتا ہے۔ یہ اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ تھا کہ نہیں، آپ کی عبادت میں کتنا خلوص اور پاکیزگی تھی۔ مثال کے طور پر، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو فقہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ کیا آپ نے وضو درست کیا، قبلہ کی طرف رخ کیا، ارکان نماز صحیح ادا کیے اور مقررہ رکعتیں پوری پڑھیں۔ اگر آپ نے یہ سب کیا تو فقہ کی روح سے آپ کی نماز پوری ہو گئی۔ لیکن ناظرین، تصوف اس سے آگے بڑھ کر یہ دیکھتا ہے کہ اس نماز کے دوران آپ کا دل کہاں تھا۔ کیا آپ اللہ کی حضوری کا شعور رکھتے تھے؟ کیا آپ نے دل کی گہرائیوں سے دنیاوی خیالات کو نکال کر صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کی؟ اور کیا اس نماز نے آپ کے اندر خوف خدا اور خدا کی محبت کو بڑھایا؟ تصوف کی نظر میں نماز کا اصل مقصد روحانی پاکیزگی اور اخلاقی اصلاح ہے۔ اسی طرح ناظرین، شریعت کے تمام احکام میں فقہ یہ دیکھتی ہے کہ آپ نے جو حکم دیا اسے ظاہری طور پر درست طریقے سے پورا کیا یا نہیں، جبکہ تصوف یہ دیکھتا ہے کہ اس عمل کے دوران آپ کے اندر کتنی سچی اطاعت، خلوص اور نیک نیتی موجود تھی۔ ناظرین، اس فرق کو ایک عام مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جب آپ کسی شخص سے ملتے ہیں تو آپ اسے دو مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک زاویہ یہ ہے کہ آپ اس کی ظاہری حالت دیکھتے ہیں کہ آیا صحت مند ہے، صاف ستھرا ہے، خوبصورت ہے یا نہیں۔ یہ ظاہری پہلو فقہ کی طرح ہے جو ظاہری حالت کا جائزہ لیتا ہے۔ دوسرا زاویہ یہ ہے کہ آپ اس کے اخلاق اور کردار کو دیکھتے ہیں کہ آیا وہ نیک، سچا اور سمجھدار ہے یا نہیں۔ یہ باطنی پہلو تصوف کی طرح ہے جو دل کی کیفیت اور نیت کا جائزہ لیتا ہے۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات کے مطابق کامل زندگی وہی ہے جس میں ظاہری اعمال بھی درست ہوں اور باطنی کیفیت بھی پاکیزہ ہو۔ اگر کسی شخص کی ظاہری عبادت درست ہے لیکن اس کے دل میں خلوص اور روحانیت کی کمی ہے تو اس کی مثال ایک خوبصورت لیکن بے جان جسم کی طرح ہے۔ اور اگر کسی شخص کے دل میں سچائی اور نیکی ہے لیکن اس کا ظاہری عمل درست نہیں تو اس کی مثال ایک نیک دل مگر بدصورت انسان کی طرح ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعد کے زمانوں میں تصوف میں بھی خرابیاں پیدا ہوئیں۔ غیر اسلامی فلسفے اور نظریات تصوف میں شامل ہو گئے اور لوگوں نے اسے شریعت سے الگ کرنے کی کوشش کی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ تصوف کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں اور یہ کہ صوفی کو عبادت اور احکام کی پابندی کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ ناظرین، اسلام میں کسی ایسے تصوف کی کوئی گنجائش نہیں جو شریعت کے احکام سے آزاد ہو۔ کوئی صوفی نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ جیسے بنیادی فرائض سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کسی صوفی کو یہ حق نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ احکام کی خلاف ورزی کرے۔ تصوف دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا نام ہے۔ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کے احکام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ذرا بھی کمی نہ ہو۔ لہٰذا اسلامی تصوف شریعت کے احکام کو انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ بجا لانے اور دل میں اللہ کی محبت اور خوف کو بھرنے کا نام ہے۔ البتہ ناظرین، یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ وقت کے ساتھ تصوف میں غیر اسلامی خیالات شامل ہو گئے اور اس کے پاکیزہ چشمے کو گدلا کر دیا گیا۔ مختلف فلسفوں کو اپناتے ہوئے لوگوں نے تصوف کا نام لیا اور اسے شریعت سے الگ کر دیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں تصوف کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ یہ سراسر گمراہی ہے۔ در حقیقت تصوف اور شریعت
ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، اور تصوف کا مقصد شریعت کی پابندی اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ ناظرین، اسلام میں کسی ایسے تصوف کی کوئی گنجائش نہیں جو شریعت کے احکام سے ہٹ کر ہو۔ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو چھوڑ کر کوئی صوفی دین کے راستے پر چلنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تصوف دراصل اللہ کی سچی محبت اور اس کے احکام کی پیروی کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص نماز، روزے اور دیگر فرائض چھوڑ کر اپنے آپ کو صوفی کہلاتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں صوفی نہیں ہو سکتا۔ الغرض ناظرین، اسلامی تصوف اور شریعت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ اسلامی تصوف دراصل وہی راستہ ہے جو شریعت کی مکمل پابندی کے ساتھ دل کی پاکیزگی اور خلوص کو فروغ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو تصوف اور شریعت دونوں کا جامع ہو۔ آمین۔ صلو علی